الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ بنی اسرائیل کو بلکہ یہود کو وہ نعمتیں اللہ پاک یاد دلا رہے تھے جو ان کے وہ آبا و اجداد کے ساتھ اللہ نے کیے تھے، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس سے مقصد تو بس یہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں۔ جو نعمتیں اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے گزشتہ اللہ نے فرعون سے جو نجات دی اس کا ذکر کیا۔ 400 سالہ غلامی زندگی بنی اسرائیل نے فرعون کے ان سرداروں کے درمیان میں گزاری تھی، اور یہ کوئی معمولی مدت نہیں تھی، اور جو شکل اللہ نے بچانے کے لیے اختیار کیا ہے، جس راستے سے اللہ نے بچایا، بظاہر بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، لیکن اللہ نے سمندر سے راستے نکالے، وہاں سے پار کروایا۔ تو اللہ نے ان نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں بار بار۔ انہی میں سے ایک اور نعمت اللہ اس آیت میں ذکر کرتے ہیں، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 40 راتوں کا۔ لیلتاً عربی میں رات کو کہتے ہیں، کیونکہ عربی کے حساب سے رات سے دن کا حساب ہوتا ہے، رات سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے، مغرب سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے 40 راتوں کا ہم نے وعدہ کیا۔ اس درمیان میں تم نے ان کے پیچھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑے کی عبادت کو اختیار کر لیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ایک پس منظر ہے، ایک بات یہاں سمجھنی ہے۔ جب فرعون سے نجات ملی بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے ایک جگہ پہ جہاں قیام کیا، حضرات علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایک الگ ہی جگہ تھی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ دوبارہ واپس مصر میں آ گئے تھے، وہاں آ کر انہوں نے دوبارہ قیام کیا۔ تب بنی اسرائیل نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی شریعت متعین ہو جائے جس پر ہم عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کی فرمائش ہے کہ کوئی رہبری والی کتاب ہو جائے جس سے ان کی رہبری ہو سکے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہاں ہم تمہیں کتاب دے دیں گے، لیکن تمہیں کوہ طور پر 1 مہینہ گزارنا ہوگا۔ دوسری آیتوں میں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کے لیے اللہ نے بلایا تھا، اور 1 مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے، عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھا۔ 1 مہینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے افطار کر لیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں افطار نہیں بلکہ مسواک کیا تھا۔ روزے دار کی منہ کی جو خوشبو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے، ہم رمضان میں بارہا سنتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ 10 دن اور اسی جگہ پہ رہ کے عبادت کرو اور اپنا روزے کو جاری رکھو۔ تو جو 10 دن بڑے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں اپنے قوم سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور عبادت میں رہنا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دن بڑھ گئے، 40 دن ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس میں ایک آدمی تھا سامری، جس کا نام ہے سامری۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا منافق تھا، ہر زمانے میں تھے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ابھارا کہ موسیٰ تو گئے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تو انتقال کر گئے، وہ تو چلے گئے، ہمیں ہی اپنا خدا بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو قوم ماننے سے انکار کر رہی تھی، حضرت ہارون علیہ السلام اسی جگہ پہ موجود تھے، انہوں نے سمجھایا بھی، لیکن بعد میں سامری نے لوگوں سے جتنا سونا اور زیورات ان کے پاس تھے اس سب کو جمع کے اس نے بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آتے جاتے تھے ان کے قدموں کے پاس سے، ان کی سواری کے قدموں کے پاس سے تھوڑی سی مٹی اس نے اٹھا لی تھی، جسے اس بچڑے کے اندر اس نے ڈالا، جس سے اس بچڑے میں آواز آنے لگی، اور اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا کہ یہی تمہارا خدا ہے، اور بنی اسرائیل اس کو خدا ماننے لگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تو بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنا چاہا، تو حضرت ہارون خاموش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر 40 دن کے بعد جب واپس آئے ہیں، دوسری صورتوں میں اس کی اور بھی وضاحت آئے گی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران ہو گئے ہیں کہ میں تو ان کو اللہ کی عبادت کرنے والا چھوڑ کر گیا تھا، اللہ کو ماننے والا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو حضرت ہارون پر غصہ نکالا، کہا ہارون تم نے کیا کر دیا، تم نے منع نہیں کیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر پیش کیا، میرا عذر ہے کیونکہ میں نے سمجھایا تھا، لیکن مجھے ڈر ہو گیا کہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، پھر میں نے ان کو سمجھانا چھوڑ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، اس نے ساری شکل بیان کی، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا کی، آگے آیتوں میں اس کی تفسیر آئے گی سورہ اعراف وغیرہ میں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دیکھا کہ یہ ایک بچڑے کی پوجا میں لگ گئے ہیں، جسے انہوں نے خود بنایا تھا، سامری کو بناتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا۔ جب اتنی ساری چیزیں انہوں نے دیکھی تھی کہ سمندر میں راستہ بنانا کیا یہ کسی انسان کے بس میں تھا؟ کیا کوئی بنا سکتا تھا؟ ایک عصا حضرت موسیٰ کے مارنے کا حکم ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ سمندر پر مارتے ہیں اور راستہ بن جاتا ہے، بلکہ حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ پانی جو ہٹا تھا اس کیفیت کے ساتھ کہ دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہوا تھا، درمیان میں راستہ بنا تھا۔ یہ سوائے اللہ کے کون کر سکتا تھا؟ اتنی اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی دوسرے خدا کو مان لینا اور اس کے پیچھے چلے جانا یہ ظلم تھا۔ اللہ نے یاد دلایا کہ دیکھو کیا کیا تھا اس وقت میں تم لوگوں نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے اور تم نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی اور تم نے اپنے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا تھا۔ معاف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اتنے بڑے گناہ کے بعد، اگرچہ کہ آگے ایک اور شکل آ رہی ہے ان کے توبہ کی، کیا شکل اللہ نے بنائی؟ پھر اللہ احسان بتاتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تورات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز دی تھی، جائز اور ناجائز کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز دی تھی، صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز دی تھی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت والے راستے پر آ جاؤ۔
اس وقت کو یاد کرو کہ تمہیں شریعت دی گئی تھی. اللہ نے یہ بھی احسان جتلایا کہ شریعت کا ملنا یہ اللہ کی طرف سے بڑا احسان ہے. باقاعدہ تورات والی کتاب ملی تھی. بعض علماء نے یہاں والفرقان سے یہ بتایا ہے کہ تورات کے علاوہ بھی ایک علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینے پر اتارا تھا، اور وہ علم سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے آ رہا تھا، نسلم بعد نسل یہ علم چل رہا تھا. تو اس کو بعض علماء نے فرمایا، اور بعض حضرات مفسرین کہتے ہیں یہاں فرقان سے معجزات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. جادوگروں کے سامنے جو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی. ان ساری نعمتوں کو اللہ نے یاد دلایا، اور اللہ کہتے ہیں ان ساری نعمتوں کو یاد دلانے کی، یہ ساری ہدایت والی کتاب دینے کی جو وجہ تھی، یہ اس کی وجہ یہی ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. پھر اللہ نے یاد دلایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یاد کرو اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے. یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. کس اعتبار سے؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی تم جو عبادت کرنے لگے ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیونکہ اللہ دوسری جگہ میں قرآن میں کہتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت سمجھنے والی چیز ہے. ایمان والے بھی ایسی حرکتیں بسا اوقات کر جاتے ہیں کہ جس میں شرک پایا جاتا ہے اور اسے وہ بہت ہلکا سمجھتے ہیں. لیکن وہ تو جیسے انسان گاڑی میں جا رہا ہے، سامنے سے بلی گزر گئی تو کھڑنے لگ گیا، کہا یہاں سے بلی گزر گئی ہے، بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا ہے، میرے ساتھ کوئی برا ہو جائے گا. اس کے ساتھ نفع نقصان کو جوڑ لیا. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں ہمارے گھر میں آج تو کوا داخل ہو گیا تھا، کیا کوئی نحوست آ جائے گی ہمارے گھر میں؟ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں الو بیٹھ گیا تھا ہمارے گھر میں، کیا کسی کی موت ہو جائے گی؟ عجیب عجیب چیزیں ہیں، عجیب عجیب مسائل ہیں جو سیدھے شرک کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، اور ضرورتیں لے جا کے کسی اور کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ بھی اولاد ہے. ہم نے سنا ہے کہ کسی جگہ میں جا کر مانگنے سے اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ پہ ماتھا ٹیکنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ سارے شرک اللہ کو بالکل پسند نہیں. اللہ نے فرمایا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے ان کی قوم کو باقاعدہ اللہ نے ایک عذاب کی جو شکل دی ہے، بلکہ توبہ کی جو شکل دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم نے بچڑے کو جو عبادت اختیار کی ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے پالنے والے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو. اس وقت میں توبہ کی جو شکل اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، اسے مانا نہیں تھا، تو ان کو کہا گیا کہ جنہوں نے مانا ہے ان کو قتل کرو، ان کی گردنیں اڑاؤ. بظاہر ایک شکل تھی اس وقت میں. ہماری شریعت میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی بلکہ اسے حد جاری کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اسلامی اعتبار سے اس کی توبہ تو دعا سے قبول ہوگی، لیکن اس کا قصاص لینا پڑے گا، پہلے ان کو قتل کرنا پڑے گا. اس لیے صحابہ سے جب ایسی غلطیاں ہوئی ہیں ان پر رجم لگا، امت تک ایک پیغام پہنچایا، ایک بات پہنچایا. ایک عورت آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہے، اور اس وقت میں میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جب اس بچے کی ولادت ہو جائے بعد میں آ جانا. ہو گئی، پھر بعد میں آئی، کہ جو احساس ہے نا کہ گناہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ورنہ اگر احساس نہیں ہے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. انسان گناہ کر کے بھی یہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے، اسی حالت میں موت آ جائے گی، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. گناہ کرتے ہی اگر دل میں ڈر شروع ہو گیا کہ اللہ میں نے کیا کر دیا ہے، پھر اس احساس سے اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے. وہ آئیں گے اللہ سے مانگے کہ جن کے اندر احساس ہے. تو صحابیاں پھر آ گئی، کہا رسول اللہ کہا بچے کو اور ضرورت ہے، بعد میں آنا بعد میں آنا. تو باقاعدہ ان کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا. جب ان کے جسم سے خون اڑا تو غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے، ان کے اوپر پڑا. تو
حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ارے یہ تو گندا خون میرے اوپر آ گیا۔ رسول اللہ نے جب سنا تو رسول اللہ نے فرمایا خالد کیا کہتے ہو؟ آج انہوں نے جو توبہ کی ہے ایک ایسی توبہ ہے، آج اگر سارے حجاز میں ان کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے گا، سب کی مغفرت کر دے گا۔ لیکن شکل ہے، اللہ نے اس وقت کے لیے یہ بات بتائی کہ قتل کرو۔ بظاہر ایسے لوگ بھی تھے جب وہ قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو کسی کا باپ سامنے سر جھکائے کھڑا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، تو اللہ نے ایک تاریکی ان کے اندر چھائی جس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے کہ کون ہے، پھر انہوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کو جب حکم ہے، اس میں حضرات مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا بھی حکم تھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، جنہوں نے جو عبادت نہیں کی تھی، جنہوں نے بچڑے کی، ان کو حکم تھا کہ تمہیں قتل کرنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عبادت کی ہے، بچڑے کو مانا ہے۔ اب قتل کرنا شروع کیا۔ حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا، 70,000۔ اس جگہ پہ ایک بات تو ہمیں بڑی سمجھ لینے کی ہے کہ رسول اللہ کی امت میں اللہ نے پیدا کر کے بڑا احسان کیا۔ 70-80 سال ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، 70-80 سال اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ مجھے خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، میں انکار کرتا ہوں خدا کو، لیکن جب اتنے سالوں کے بعد اس کا دل کہہ رہا ہے کہ میں اب اللہ کو مان لوں، اب آ کے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تجھے مانتا ہوں، اس کے ایک بول سے اللہ اس کے 70-80 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بس ایک بول۔ ایسے ہی ایمان والوں کا بھی حال ہے، کئی سال گزر گئے اللہ سے دور بھاگتے ہوئے، کئی سال ہو گئے اللہ سے دور بھاگتے ہوئے، کبھی نہیں آئے تھے، جب بڑھاپا آنے لگا اب دل بول رہا ہے کیونکہ گھر والے دھتکار رہے ہیں، بیوی میں وہ محبت نہیں ہے جو پہلے تھی، بچوں میں وہ محبت نہیں ہے، بچے گھر سے باہر نکال رہے ہیں، کہا تم باہر نکلو، بستر اٹھا کے باہر ڈال دیا۔ دل میں اب درد سا پیدا ہو گیا کہ اللہ ساری محنتیں جن کے پیچھے لگا ڈالی، ساری کوششیں جن کے لیے کیا تھا، اللہ جن کی دنیا بنانے کے لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، اللہ سب نے مجھے دھتکار دیا ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا نہیں ہے، اگر آج تو مجھے واپس کر دے تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ اس کے ایک بول پر حضرات علماء نے لکھا ہے اللہ یہ کہیں گے کہ بندے 70 سال سے آج کے اس بول کا مجھے انتظار تھا، تو کب بولے گا، تو کب آئے گا، ہاں تیری یہ آوازیں کب آئیں گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک 70 سالہ پجاری جو اپنی بت کی پوجا کر رہا تھا، صنم پکارے جا رہا تھا، بھولے سے ایک مرتبہ اس نے سمد کہہ دیا جو اللہ کی صفت ہے، علماء نے لکھا ہے 70 جگہ سے آواز آئی تھی لبیک یا عبدی، بتا میرے بندے کیا تیری ضرورت ہے۔ وہ بیمار ہو کے اپنی بت کے سامنے مانگ رہا تھا کہ میرے بت میں اتنے سالوں سے تجھے پوچھتا آ رہا ہوں، مجھے میری ضرورت کو پوری کرنا، وہ بت کیا جواب دے گا۔ ایک مرتبہ بھولے سے آواز آئی تھی یا سمد اس نے کہا تھا، 70 جگہ سے اللہ نے بلا کے کہا لبیک یا عبدی، بتا میرے بندے تیری کیا ضرورت ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ بھولے سے تھا، لیکن اللہ نے کہا بھولے ہی سو تو صحیح، بلایا تو صحیح ہے، مجھے ہی تو بلایا ہے، یاد تو کر لیا مجھے۔ میرے بھائیوں توبہ میں دیری نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ مانگو۔ اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان سارے ہی گناہ کرنے چھوڑ دے، کوئی دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو گناہ نہ کرے، تو اللہ خود جماعت پیدا کریں گے جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ مانگے گی، کیونکہ اللہ کو توبہ پسند ہے۔ بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ آ کے اور کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، اتنے سارے گناہ کر ڈالے ہیں، کیا معافی ملے گی۔ ایک صحابی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے دیکھا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بات ہی کچھ ایسی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ رسول اللہ کے پاس آئے، عمر رو رہے ہیں، کہا عمر کیا بات ہے، تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رسول اللہ یہ ساتھی ایسے رو رہے مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ رسول اللہ میں کفن چور ہوں۔ اللہ کے رسول آپ جب جنازے کی نماز پڑھتے ہیں میں بھی آتا ہوں، پڑھتا ہوں جنازے کی نماز۔ رسول اللہ جب آپ دفن کرتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں تو میں آہستہ سے آ کے اس کفن کو اس سے چھین لیتا ہوں، اس کے جسم سے نکال لیتا ہوں۔
رسول اللہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے آپ نے ایک لڑکی کی جنازے کی نماز پڑھی. اللہ کے رسول میں بھی آیا تھا. جنازے کی نماز سے فارغ ہو کے آپ سب چلے گئے دفن کر کے. رسول اللہ میں نے اس کا کفن نکالا تو مجھے شیطان نے ایسے وسوسے میں ڈالا, ایسے گناہ میں ڈالا. رسول اللہ میں نے مردہ لڑکی سے گندگی کر ڈالی. اللہ کے رسول میں جب اپنے گناہ سے فارغ ہوا, رسول اللہ مجھے آواز آتی ہے کہ ارے میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں, کس حالت میں بھیج رہا ہے, کیا کر دیا تو نے میرے ساتھ, مجھے جانا میرے اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ یہ آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. رسول اللہ نے فرمایا واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے, تم نے بہت بڑا گناہ کیا. علماء نے لکھا کہ صحابی دوڑے ہوئے جنگلوں کی طرف چلے گئے اور رونا شروع کیا. رسول اللہ نے اس گناہ کو بڑا گناہ کہا ہے تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے. چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا رسول اللہ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے بنایا. جبرائیل عجیب سوال کرتے ہیں. کہا زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کہا روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. سوال کرتے کرتے جبرائیل نے پوچھا رسول اللہ معاف کون کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کرتا ہے. تو کہا رسول اللہ اس آدمی نے اتنا رویا ہے اللہ کے پاس, ایسی معافی مانگی ہے, اللہ کہتے ہیں اسے بلا لو کیونکہ اللہ نے اسے معاف کر دیا. اللہ نے اسے معاف کر دیا. بے شمار واقعات. اللہ جتنی محبت کرتے ہیں نا, اللہ یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر پہلے تو انسان غلطی نہیں کرے گا, اور اگر غلطی کر بھی دینا تو دل سے روئے گا کہ اللہ واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کی, میں آپ کو ناراض کر رہا ہوں. اللہ آپ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے, وہ منائے بغیر نہیں چھوڑے گا. رسول اللہ نے صحابی کو بھیجا بلا کر لاؤ, جنگل میں جا کے آواز لگائی. وہ کہنے لگے کیا واقعی اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ ہاں. عصر کی نماز میں پہنچے, نماز میں کھڑے, صحابی کے دل میں ایسا درد تھا, سجدے میں گئے اور دنیا سے چلے گئے خوشی میں کہ اللہ نے مجھے معاف کیا. میرے بھائیوں اس پر تو بہت کچھ بولا جا سکتا ہے, لیکن لوگ کیا ہے کہ کوئی انسان جب توبہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں لوگ اسے روک دیتے ہیں. سو چوہے کہا کہ حج کو جانے کا کیا فائدہ. یہ معاملہ تو اللہ کے حوالے ہیں. بڑے سے بڑے گناہ کو کیونکہ رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے. بنی اسرائیل میں بعض قومیں ایسے گزری ہیں, رات میں گناہ کر کے صبح میں نکلتے تو سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس نے رات میں فلاں گناہ کیا ہے. آج گناہ کر کے بھی اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھتے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا, کسی کو بتاتے نہیں. اللہ نے ستاری کر دی. اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے یوں کہے نا کہ اللہ معاف فرما دے, یا پھر مجمع میں بیٹھے بیٹھے کسی کے دل میں ندامت پیدا ہو گئی, وہ اسی جگہ پہ بنا ہاتھ اٹھائے کہہ رہے اللہ مجھے معاف فرما دے. علماء نے رسول اللہ نے فرمایا الندب التوبہ, کہ صرف ندامت کرنا ہی توبہ ہے. دل کے اندر سے جو احساس آپ کر لیتے ہیں یہ بھی توبہ ہے. اللہ فرشتوں سے بلا دیں گے کہ ہم نے کبھی گناہ کی, لیکن کسی کے گناہ کو پکڑ کے ہم اچھالتے رہتے ہیں. یہ گناہ اس کو کرتے ہوئے میں نے دیکھا, آج مسجد پکڑ لے تو کیا ہو جائے گا, آج نماز پڑھ رہا ہے لیکن پہلے میں نے اس کی زندگی دیکھی ہوئی ہے, یہ تو ایسا ہی ہے. لیکن اللہ اگر اسے معاف کر چکا ہے, علماء نے لکھا جس گناہ کو انسان چھوڑ دیا ہے اسی گناہ پر اسے بار بار آر دلانا, مرنے سے پہلے اس گناہ میں اللہ ملوث کر کے موت دے گا. جو آر دلا رہا ہے, جو شرم لانے پر مجبور کر رہا ہے, اسے اس گناہ میں اللہ ملوث کر کے بعد میں موت دے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ماں ہے جو بار بار آ کے حضرت سے کہتی تھی کہ حضرت میرے بچے کے لیے دعا کرے, اسے نصیحت کرے, نوجوان ہے بگڑ گیا ہے, حضرت اسے نصیحت کرے. بار بار لاتی تھی, نصیحت سن کے دوبارہ وہی کام کرتا تھا. جب بہت زیادہ بیمار ہو گیا, اس کی زندگی ختم ہو رہی تھی, تو ماں نے پاس میں بیٹھ کے کہا کہ بیٹا اب تو توبہ کر لیں, تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے تو پتہ ہے, لیکن تیری آخرت میں تجھے جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی, توبہ کر لیں. اس نے کہا اماں حسن بصری کو بلا لینا اور ان سے کہنا کہ وہ مجھے توبہ کی شکل بتا دیں, اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ میری جنازے کی نماز پڑھا دیں, اللہ والے ہیں میری مغفرت ہو جائے گی. اب آ کے ماں نے دستک دی, حضرت کے آرام کا وقت تھا, حضرت نے دروازہ کھولا, کیا بات ہے؟ کہا حضرت ایک بار میرے گھر پہ آ جائیں, میرا بچہ توبہ کرنا چاہتا ہے. تو حضرت نے یہ سوچا کہ بار بار اس کا یہی معمول ہے, کیا کہے, بار بار سنتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے,
توبہ تو کرتا ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت نے کہا میں نہیں آ سکتا. تو ماں نے کہا حضرت آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. کہا میں جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا. ماں روتے بھی آئی, دروازہ کھولا, بچہ دیکھ کے کہنے لگا اماں اکیلی آئی ہو؟ کہا ہاں, حسن بصری نے انکار کر دیا. حسن بصری کہتے ہیں تیری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائیں گے. تو بچے نے روتے ہوئے کہا اماں دو باتیں ہیں, دو وصیتیں ہیں, اسے پوری کر دینا. کہا کیا ہے؟ کہا اماں جب میرا انتقال ہو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. احساس آخر وقت میں آ رہا ہے, لیکن اللہ کو پسند ہے. ماں نے کہا کیوں؟ کہا اماں میں اتنا بڑا گنہگار ہوں, مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کریں تو میری وجہ سے سارے قبرستان والوں کو عذاب آ جائے گا. اسی کو کہتے ہیں احساس و عمل کی چنگاری. جس دل میں فروزہ ہوتی ہے, اس لب کا تبسم ہیرا ہے, اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے. کہا اماں دوسری وصیت ہے, میرا انتقال ہو تو میرے گردن میں اپنا دوپٹہ باندھ کے سارے گلیوں میں گھسیٹتا پھرنا اور لوگوں کو بتا دینا کہ جو ماں کا نہیں ہوتا, جو ماں کی نہیں سنتا, اس کا یہ حال ہوتا ہے. وہ اللہ کا بن ہی نہیں سکا. بچے کا انتقال ہو گیا, ماں صدمے میں رو رہی ہے. دروازے پہ دستک آئی, جا کے دروازہ کھولا تو حسن بصری کھڑے ہیں رحمہ اللہ. کہا کیا بات ہے حضرت, آپ تو منع کر رہے تھے, آپ کیسے آ گئے؟ کہا منع تو کر رہا تھا, لیکن جب میں آرام کرنے لگا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے حسن بصری تو میرا کیسا دوست ہے, میرے دوسرے دوست کی جنازے کی نماز نہیں پڑھے گا کیا؟ ایک دوست دوسرے دوست کی جنازے کی نماز پڑھنے سے کبھی انکار کرتا ہے؟ حسن بصری جلدی سے جاؤ, سمجھ گئے یہ اللہ کا ولی ہے, دوڑے ہوئے آ گئے. میرے بھائیوں احساس تو پیدا ہو, بڑا سا بڑا گناہ بھی ہو گیا ہو, لوگوں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہو گیا ہے. اللہ جب دنیا والوں سے ڈر کے کر رہے تھے, ڈر تو بہت لگ رہا تھا کہ دنیا والے دیکھ لیں گے تو بے عزت ہو جاؤں گا. اللہ آپ تو دیکھ رہے تھے, آپ نے دیکھا ہے ہر گھڑی ہمارے دلوں کے بھیدوں کو آپ جانتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے رسول اللہ کی امت میں پیدا کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا سب سے گناہ ہوگا, بنی آدم جتنے سب سے گناہ ہوگا, لیکن بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیں, جو مانگ لے اللہ سے کہ اللہ معاف کر دیں. یہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. توبہ کرنے سے اللہ ساری چیزوں کو, سارے گناہوں کو مٹا دیں گے, ہر گناہ کو مٹا دیں گے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قتل کرنے کی ضرورت پڑی توبہ کے لیے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا, 70,000 قتل. اب بنی اسرائیل آ گئے اور کہا موسیٰ یہ تو بڑی تعداد ہم سے جدا ہو رہی ہے, آپ کہو اللہ سے کہ معاف کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی شکل تمہارے لیے بہتر ہے, اپنے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر تو یہی ہوگا. تو انہوں نے کیا اور اب آگے متوجہ ہوئے, کہا موسیٰ اب اللہ سے کہہ دو کہ بس کریں. اللہ سے توبہ کرنے لگے, انہ هو التواب الرحیم, اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی اور اللہ نے ان پر رحم بھی کیا. اس صفت کو اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. اللہ نے جتنے لوگ قتل ہو گئے تھے ان کی آخرت کو اللہ نے سنوار دیا, توبہ کے لیے قتل ہوئے ہیں, اللہ نے آخرت کو سنوار دیا. اور پھر فرمایا جتنے لوگ باقی رہ گئے ہیں, جنہوں نے سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا, اللہ نے سب کو معاف کر دیا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ نعمت بھی یاد دلائی, یاد کرو اس وقت میں تمہارے آبا و اجداد کے اس گناہ پر اللہ کی طرف سے وہ شکل بنی تھی توبہ کی, لیکن اللہ نے معاف کیا, تبھی تو نسل چلی ہے. سارے ختم ہو جاتے تو کیا کرتے, سارے ہی ختم کر ڈالتے تو کیا کرتے. اللہ یاد دلا رہے ہیں, اور بھی کچھ نعمتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے. انشاءاللہ بقیہ تفسیر اگلے ہفتے ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا